السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہیں۔ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 5 صفحہ نمبر 8 تنوین کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم حرکات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ حرکات زبر زیر پیش، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ یہاں پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش جس کو تنوین کہا جاتا ہے، اور اس کو نون تنوین بھی کہا جاتا ہے کہ تنوین کے اندر 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں نون کی آواز ہوتی ہے، اس لیے اس کو نون تنوین بھی کہا جاتا ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں نون کی آواز آتی ہے اور غنہ کی آواز آتی ہے۔ غنہ کہا جاتا ہے آواز کا ناک میں چھپ جانا، اس کو غنہ بولا جاتا ہے۔ اور تنوین جو ہے 2 زبر کی ہو، 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، اس میں غنہ کی مشق ہو سکتی ہے۔ آسانی کے ساتھ جو غنہ ہے وہ تنوین کی مشق میں سمجھ آ سکتا ہے۔ ایسے ہی ہم یہاں تنوین کے بارے میں پڑھیں گے، غنہ کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ بھی پڑھیں گے کہ غنہ کیا ہے، کہ آواز کا ناک میں چھپ جانا، اور کہاں کہاں پہ غنہ ہوگا اور کہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اس سبق کی ابتدا بھی با اور میم سے ہوئی ہے۔ الف با تا سا حروف تہجی کی ترتیب سے نہیں ہوئی، بلکہ مخارج کی ترتیب سے ہوئی ہے۔ جیسے پچھلی سبق کے اختتام با اور میم ان 2 حروف پر ہوا ہے کہ جو ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتے ہیں، ایسے ہی یہاں سے اس تختی کی ابتدا انہی حروف سے ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من۔ جوڑ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب ہم 2 زبر کا جوڑ کرتے ہیں، ان حروف کا جوڑ کر رہے ہوتے ہیں جن کے اوپر 2 زبر ہو، جیسا کہ میم 2 زبر من ہے، یا با 2 زبر بن، ایسے ہی واو 2 زبر ون، ثا 2 زبر ثن، تو یہاں پہ الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہا جائے گا میم الف 2 زبر من، الف کو جوڑ میں نہیں پڑھا جائے گا، صرف 2 زبر من یہ بولا جائے گا۔ پچھلی تختی کی طرح جیسے ہم نے زبر زیر پیش الگ الگ پڑھا اور اس کے بعد تینوں تلفظ کو ایک ساتھ ملا کے پڑھا، تو یہاں پہ بھی ایسے ہی اسی ترتیب کو جاری رکھا جائے گا۔ با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، بن بن بن۔ میم اور با پہلی لائن میں 2 حروف جو ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتے ہیں، ایسے ہی اگلی لائن میں واو ہے کہ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتی ہے۔ واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، ون ون ون۔ ایسے ہی فا اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ملتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے۔ سامنے کے اوپر کے 2 دانتوں کا جو کنارہ ہے نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ملتا ہے تو فا ادا ہوتا ہے۔ فا 2 زبر فن،
فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، 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 فن. ایسے ہی ثا، ذال اور ظا، ان کی ترتیب ہے کہ زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھ کے نرمی سے ادا کرنا. ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر ثن، ثا دو پیش ثن، ثن، سن، ثن. ذال دو زبر ذن. یہاں پہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہاں دو زبر ہیں تو یا کو نہیں پڑھنا جوڑ کرتے ہوئے، جیسے ہم الف کو نہیں پڑھتے دو زبر والی جو حروف آتے ہیں اس میں ہم جوڑ کرتے ہوئے الف کو نہیں پڑھتے، ایسے ہی ذال کے ساتھ ہم یا کو نہیں پڑھیں گے. ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، 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 ذن. ضا دو زبر ظن، ضا دو زیر ظن، ضا دو پیش ظن، 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 ظن. ایسے ہی دانتوں کو ملانا اور زبان کو دانتوں کے پیچھے رکھنے سے جو حروف ادا ہوتے ہیں زا، سین، صاد، یہ حروف آ رہے ہیں. زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، 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 زن. صفحہ نمبر 9. یہ تختی ایسے ہی جاری ہے. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، 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 سن. اور آگے ہے صاد، صاد دو زبر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو پیش صن، 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 صن. ایسے ہی تا، دال، تو، یہ تین حروف جو کہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں ان کی ادائیگی ہے. پھر را، نون اور لام، ان کی ادائیگی ہوگی. ایسے ہی ضاد جو کہ اپنے مخرج سے اکیلا حرف ہی ادا ہوتا ہے، زبان کی بائیں کروٹ کو بائیں طرف کے دانتوں سے ملانا. اور ایسے ہی زبان کے دونوں اطراف دائیں اور بائیں اطراف جو ہے ان کو دائیں بائیں دونوں طرف والے دانتوں کے ملانے سے ضاد ادا ہوتا ہے. ایسے ہی یا، شین اور جیم زبان کے درمیان اور اوپر کے تعلق سے ادا ہوتے ہیں. تو دو زبر دو زیر دو پیش، یہ ان کا نام کیا ہے؟ تنوین. اور ان کی ادائیگی میں غنہ کی مشق ہوتی ہے کہ تنوین کے اندر نون کی آواز ہوتی ہے، اور غنہ کہا جاتا ہے آواز کا ناک میں چھپ جانا، جیسا کہ یہاں پہ ہے جن، جن، جن. تو آواز کا ناک میں چھپ جانا یہ غنہ کہلاتا ہے. ایسے ہی اس بات کا کو یاد رکھا جائے کہ غنہ کہاں پہ ہوتا ہے اور کہاں پہ نہیں ہوتا. جہاں پہ بھی نون کی آواز ہو، نون ساکن ہو یا ایسے ہی تنوین ہو، تو اس کے بعد اگر 6 حروف جو گلے سے ادا ہوتے ہیں حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، یہ 6 حروف جو کہ گلے سے ادا ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے اور یا ایسے ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 2 حرف لام، را، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. نون ساکن اور تنوین، تنوین میں بھی نون کی آواز ہوتی ہے اور نون خود ہو نون ساکن، تو اس کے بعد ان حروف میں سے 6 حروف جو گلے سے ادا ہوتے ہیں حروف حلقی، اور 2 حروف حروف یرملون میں سے ہیں را اور لام.
ان 8 حروف میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، وہاں پہ آواز کو ناک میں نہیں چھپایا جائے گا بلکہ اس کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ امید ہے آج کے اس ویڈیو میں تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کی پہچان، اس کی ادائیگی اور غنہ کے بارے میں بات واضح ہو گئی اور سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔